إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہایت ہی رحم دل ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تو انہیں اس حال میں دیکھے گا رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے والے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ان کی شناخت ان کے چہروں سے سجدے کرنے کے اثر سے ہے ان کے یہ وصف ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی گواہی اللہ ذوالجلال خود اپنے قرآن کریم میں دے رہے ہیں. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
پہلی یہ گواہی اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، اور جو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اب اللہ ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ آپس میں اللہ فرما رہا ہے، میں اور آپ اس بات کی گواہی بعد میں دیں گے، سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے گواہی دی اور ہمیں بھی مکلف بنایا کہ تمہارے اندر بھی تمہارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان، آپس میں بڑے ہمدرد۔ فرمایا ان کی صفتیں کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تم سجدوں کے نشان دیکھتے ہو، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا وہ رکوع کر رہے، سجدے کر رہے اور اللہ ذوالجلال کی رضا مندی تلاش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی رضا مندی تلاش کی، اللہ ذوالجلال سے راضی ہو گئے، اللہ ذوالجلال بھی ان پر راضی ہو گیا اور انہیں دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا اللہ وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ ذوالجلال ان پر راضی ہو گیا، اور دنیا کے لوگوں کان کھول کے سن لو، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر تک زیارت کی، زیادہ دیر تک زیارت کی، آپ کے ساتھ غزوات اور جنگوں میں شریک ہوئے یا نہ شریک ہوئے، اور اسی طرح اگر کسی کی نظر نہیں، وہ نابینا ہے، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے اور ان کے اللہ ذوالجلال سے ان کے راضی ہونے کے بارے میں خود اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں جا بجا گواہیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کے بارے میں گواہیاں دی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ بہترین لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور جن کے چہروں، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، یہ وہ خوش قسمت نصیب ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اور اس قرآن کریم، اس وحی الہی کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں مکلف فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائب، تم میں سے جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولاد قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اور میرے بھائیوں لیکن یہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہ سمجھا کہ ابھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال کی شریعت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو محفوظ کرنا، جس کا ذمہ اللہ ذوالجلال نے خود ہی لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کو اللہ ذوالجلال نے محفوظ کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، صحیح احادیث بھی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لہذا ان دونوں کی حفاظت اللہ ذوالجلال نے فرمائی. اسلام چند نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل علمی اور عملی نظام زندگی ہے. لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم کیا جائے جو اس میراث نبوت کی عملی اور علمی حفاظت کر سکے. اس حفاظت کے لیے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام وہ پاک باز گروہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا منصب عظیم نہ ہے اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر دین سیکھا اور بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ منو عن اس کو آگے پہنچایا. اللہ ذوالجلال ان کی حسنات کو قبول فرمائے. میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس قرآن کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہے. فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو. امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی خود اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرہا واکرمہا علی اللہ. فرمایا تم اس 70ویں امت ہو، اور فرمایا تم ان میں بہترین ہو اور سب سے مکرم اور محترم اللہ کے نزدیک ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین. اور سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کا خیال کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو. فإنہم خیارکم، وہ تم سب میں بہترین لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر تابعین اور تبع تابعین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب دلوں سے بہترین دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. فاصطفاه لنفسه فبعثه في برسالته. اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه. پھر اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے تھے، آپ کے صحابہ کرام سے کے تھے. فرمایا اللہ ذوالجلال نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا لیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا لیا. میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم اور تکریم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے غفلت برتی جائے، اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے. یہ بلکہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور حضرات علماء کرام نے اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ صحابہ سے صحابہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے. ماکل حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے،
اور فرمایا جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بغض سے بچائے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بھی انسان تھے، اللہ ذوالجلال نے انہیں معاف فرما دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جانتا تھا وہ کیا کریں گے لہذا پھر بھی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون سورۃ ابی السنہ، فرمایا سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت یا کوئی حدیث یاد کرائی جاتی تھی۔ اور امام ایوب سختانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی تنقیح کرتا ہے، کسی ایک کے بارے میں دل میں بھی میل رکھتا ہے، کسی ایک کے بارے میں بھی برائی کرتا ہے، فرمایا وہ بدعتی ہے اور وہ سلف صالحین کے طریقے کے مخالف ہے، اور مجھے اس کے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ لیکن کیا کیا جائے میرے بھائیو دوستو، آج کل فتنہ نیٹ میں کئی لوگ آتے ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ جی ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا علم پڑھا ہوا ہے، اور کتابیں لے کر نیٹ موبائل لے کر اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے۔ معاذ اللہ میرے بھائیو، تم انسان ہو لیکن تم ساری عمر بھی عمل کرتے رہو تو رسول اللہ کے صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگو لا تسبوا صحابہ محمد کریم کے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، تمہاری ساری عمر کی عبادت ان کی ایک گھڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزاری اس سے بہتر اور افضل ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، ایسے بدبختوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا مطلب صحابہ کرام کے درمیان تشویش پیدا کرنا ہے، ہمارے عقائد کو خراب کرنا ہے۔ اور میرے بھائیو، امام بشر بن حارث صحافی فرماتے تھے میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل صحابہ کرام کے بارے میں محبت ہے، اور فرماتے تھے میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے، مگر جو صحابہ پر حرف گیری کرتا ہے، ان پر نکتہ چینی کرتا ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال اس سے توبہ کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے کے پر حرف گیری کرنا یہ بدعتیوں کا کام ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے۔ اس لیے امام زہری تو آپ جانتے ہی ہیں، امام زہری فرماتے ہیں میں نے سید التابعین امام سید التابعین امام سعید ابن مسیب جن کی تربیت صحابہ کرام کے گھروں میں ہوئی، امام سعید ابن مسیب ان کو سید التابعین کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے اسمع یا زہری من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی و شاہد للعشرۃ بالجنہ و ترحم علی معاویہ کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب۔ زہری سنو، جو شخص ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی شہادت دے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ ذوالجلال کے لیے ہے کہ اس سے حساب و کتاب نہ لے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ تو وہ ہیں، خود اللہ گواہیاں دے رہا ہے اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح
اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اللہ قرآن نازل فرما بنا کر قرآن نازل فرما رہا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا میں نے جان لیا۔ وہ اللہ ذوالجلال جو ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے، انہوں سے کیا ہونا ہے، پھر بھی اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہو گیا۔ اور میں اور آپ کتابیں نکال کر ضعیف اور من گھڑت روایتیں دیکھ دیکھ کر کہیں کہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کچھ لوگ خلافت و ملوکیت جیسی بدنام زمانہ کتاب کو دیکھ کر صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، دلوں میں صحابہ کرام کا میل ہے۔ کوئی ابو بکر و عمر اور میری اماں جان عائشہ صدیقہ پر تان کر رہا ہے، اور کوئی سیدنا عثمان سیدنا علی پر تان کر رہا ہے، کوئی امیر معاویہ عمر بن عاص مغیرہ بن شعبہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مغیرہ بن شعبہ نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی، اللہ نے آسمان سے رضامندی نازل فرما دی، اور آج ان پر تان کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ان کتابوں کے رد میں ہمارے بزرگ حافظ صلاح الدین یوسف نے حقیقت خلافت و ملوکیت لکھی تھی اور بتلایا تھا کہ جتنی روایتیں آپ نے پیش کی ہیں سب غلط ہیں، جھوٹی ہیں اور ضعیف ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، احد کا میدان ہے، یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہیں۔ پوچھنے والا کہتا ہے کوئی وصیت ہو تو فرمایا اللہ کے رسول کو میرا پیغام پہنچا دینا اور میری قوم کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرتے رہنا۔ یہ حضرات صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ عمار بن زیاد زخموں سے چور ہیں، جان کنی کے عالم میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، زخمی جسم ہے، گھسیٹ کر اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہہ رہے تھے یہی خواہش ہے کہ آخری وقت میری جان رسول اللہ کے قدموں میں نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے نکلے، یہ تو مردوں کا حال تھا، عورتوں کا حال انہیں ایک عورت کو کہا گیا تیرا شوہر بھی، تیرا بھائی بھی، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہیں کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لیا ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ذرا میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لیں، وہ تو اپنی جانیں قربان کرتے تھے، مگر ہمارے اعمال، ہم کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر روز مخالفت کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام داڑھی کو مونڈ ڈالو، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے بابا جی ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالف الیہود والمجوس واحف اللحى قص الشارب، میری امتیوں یہودیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، لبیں کتراؤ،
مگر امتی کہتا ہے محبت آپ کے ساتھ بڑی ہے، مگر آپ کی سنت پر آپ کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی سنت ہے، مگر ہمیں اتنی محبت ہے میرے بھائیوں۔ لباس کھلا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن کچھ عورتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، قاسیات عاریات، جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر لباس کے اندر بھی ننگی ہوں گی۔ آج عورتوں کا حال، اور مرد بھی ایسے تنگ تنگ کپڑے پہنتے ہیں کہ جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، حالانکہ لباس کا معنی کھلے لباس، ساتر لباس، با پردہ لباس، جس میں جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، اور آپ کے طریقے، آپ کے عمل پر کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے تمام اعمال کی مطابق اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کے ایمان اور عمل کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، ان کے ایمان اور اخلاص میں کوئی بھی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن خود صحابہ کرام کے درمیان فرق مراتب تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ابو بکر کا ایمان اگر تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی اور بھاری ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ صحابہ بدر پر طالع کو دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو عمل کرو میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ اور اہل حدیبیہ کے بارے میں بھی فرمایا، احد والوں کے بارے میں بھی فرمایا، اہل حدیبیہ کے بارے میں فرمایا اہل حدیبیہ کو اللہ ذوالجلال جنت عطا فرما دے گا، اور فرمایا ان میں کسی کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے بارے میں دعا استغفار کی جائے۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد میں آنے والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ ذوالجلال نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا، اور دین کی نصرت کی خاطر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، خاص طور پر جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، عشرہ مبشرہ صحابہ اور تمام صحابہ کرام۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، وہ سب انشاءاللہ جنتی ہیں، اور اللہ ذوالجلال کا ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جن پر راضی ہو جائے، یہ صفت رضا اللہ کی صفت ہے، اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ صحابہ پر راضی ہو گیا اور اسے پتا تھا کہ بعد میں ان سے کون کون سے عمل سرزد ہونے ہیں، پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام صحابہ کرام ثقہ اور عادل ہیں اور قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب، انہیں قرآن اور آپ کے فرامین کو پہنچانے کی ڈیوٹی تفویض فرمائی، کیونکہ ڈیوٹی وہی کو دی جاتی ہے جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ یہ بندہ ثقہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بالاتفاق سیدنا ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر، ان کے بعد سیدنا عثمان، ان کے بعد سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں دوستو، صحابہ کرام کو برا بلا کہنا حرام ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، جو میرے صحابہ کو برا کہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون قرار دیا جو صحابہ پر زبان درازی، انہیں سب و شتم کرے، اور ان کے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کل اس کے مقابل میں سید الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کے درمیان جو بھی بات ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تمہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لہذا تم اپنی زبانوں کو بھی اپنے دماغوں کو بھی ان چیزوں سے محفوظ کرو۔ صحابہ کے ساتھ محبت، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی، میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، سچی توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اصول اور یہ ضابطہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں رضامندی کا اظہار کیا، اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے بارے میں میل ہو اور قیامت کے دن اس بغض کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی بھی محبت عطا فرما۔ دنیا میں ان کی محبت کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھ، اور قیامت کو جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے کویت کے ایک بزرگ عالم حافظ عبد الرؤف بن عبد الحنان اشرفی بیمار ہیں اور آج کل لاہور CMH میں داخل ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ دین کے دعات کی حفاظت فرما، اللہ حضرت حافظ صاحب کو مکمل شفا عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں، سب حضرت حافظ صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔